اور آپ کا سفر اسلام کی طرف کیسے شروع ہوا؟ ہائی اسکول میں مشکل وقت گزرا اور میں مشکلات میں اس لیے آیا کیونکہ میں خود کو منوانے کی دھن میں لگ گیا تھا، شاید حد سے بہت زیادہ۔ پھر مجھے اسکول سے نکال دیا گیا، میں بہت مشکل وقت میں تھا، اور اس پوائنٹ پر مجھے احساس ہوا کہ میرا مذہب مجھے کوئی رہنمائی نہیں دے رہا تھا، یہ زندگی کے صحیح فیصلے کرنے میں مدد نہیں کر رہا تھا۔ تب ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاپانی ثقافت سیکھنے پر پوری طرح توجہ دوں گا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، کچھ وقت کے لیے مذہب کو سائٹ میں رکھ دیتا ہوں اور اپنی تمام توانائی کسی مثبت چیز پر لگا دیتا ہوں، تو پھر میرے پاس غلط کاموں کے لیے توانائی نہیں بچے گی، یعنی وہ کام جو مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس طرح سب کچھ شروع ہوا۔ میں 2006 میں جاپان آیا بطور غیر ملکی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ تبھی میری ملاقات میری بیوی سے ہوئی۔ میرے خیال میں میرے لیے خود کو حقیقی محسوس کرنا بہت اہم تھا، اسی لیے اور شاید اسی لیے میں نے خود کو پوری طرح روایتی جاپانی ثقافت میں پوری طرح ڈبا دیا، اور کچھ وقت کے لیے وہی میرا مذہب بن گیا۔ قصہ مختصر تو 2012 آ گیا اور اب وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، ایک شامی شخص جو شام کے خانہ جنگی کے دوران جاپان آیا تھا۔ وہ سیاسی پناہ گزین کے طور پر آیا تھا اور ہم نے باتیں کرنا شروع کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خدا کا کیا تصور رکھتا ہے، جیسے خدا کیا ہے، خدا کیا کائنات ہے، کیا خدا بادلوں میں بیٹھا ایک داڑھی والا آدمی ہے، یعنی تمہارے نزدیک خدا کیا ہے؟ اور اس نے مجھے کچھ یوں جواب دیا کہ بلکہ اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، اور اس نے مجھے اخلاص دکھائی۔ اس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا اچھا تو خدا کوئی شخص نہیں ہے؟ وہ ہنس کر بولا ظاہر ہے خدا کوئی آدمی نہیں ہے۔ کیا خدا کائنات ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے، اور اس کا عیسائی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے وہ نہیں تھا، نہ وہ پیدا کیا گیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات سے متفق ہوں۔ جب میری ملاقات اس شامی آدمی سے ہوئی، یہ میری زندگی کے اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے طرز زندگی پر دوبارہ غور کر رہا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں پہلے سے ہی خدا پر یقین رکھتا تھا، اور جب میں نے زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں پوری زندگی سے ہی خدا پر ایمان رکھتا آیا ہوں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے میں ہمیشہ سے اس احساس کو دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ شاید میں اس لیے دبا رہا تھا کیونکہ میرے والد ایک انتہائی سخت نظریات رکھنے والے ایتھیسٹ فلاسفر تھے، جو برسوں سے مجھے یہی سکھاتے رہے کہ میں کیسے مذہبی لوگوں سے مناظرے کروں اور ان کو کیسے جواب دوں، اور کس طرح ان کے خدا کے عقیدے کو کمتر دکھایا جائے، کیسے ان عیسائیوں کا مقابلہ کروں جو مجھے یسوع کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شاید بہت کم عمر سے تقریباً 10 سال کی عمر سے ہی مجھے لگنے لگا کہ خدا پر ایمان رکھنا کوئی اچھی بات نہیں، تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اور مندر کے ساتھ وابستہ ہوتا گیا، مجھے مزید لگنے لگا کہ میں خدا پر ایمان نہیں لا سکتا کیونکہ مجھے مندر سے وابستہ رہنا ہے، یا مجھے یہاں کی جاپانی کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو میرا روحانی سفر دراصل بہت مختصر تھا، بہت تیزی سے مکمل ہوا۔ میں اس شخص سے ملا، اس نے اسلام کے بارے میں بتایا، میں نے اپنی زندگی کے مختلف ٹکڑوں کو یاد کیا اور سوچا کہ ہاں اگر میں اپنے آپ سے مخلص ہوں تو یہی وہ چیز ہے جس پر میں یقین رکھتا ہوں۔ یہ مشکل نہیں تھا بلکہ آسانی سے ہو گیا۔ مجھے بہت جلد یقین ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کا نظریہ حیات بہت واضح ہے۔ اگر تمہیں کوئی صحیح طریقے سے بتائے اور تم ایماندار ہو تو یہ بات اتنی واضح ہے کہ تم اسے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تمام مسائل کا حل دیتا ہے اور بالکل سادہ ہے۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ مجھے کافی وقت لگا کیونکہ میں نے تحقیق کی، مطالعہ کیا اور مختلف پہلوؤں کو دیکھا، کیونکہ میری سوچ تھی کہ میں بعد میں ان تمام لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں۔ میں سوچتا تھا کہ اپنے فلسفی باپ کو یہ سب کیسے سمجھاؤں گا، اور اپنی بت پرستی کی پیروکار ماں کو جو مندر میں کام کرتی ہے کیسے بتاؤں گا۔ میں اپنے خاندان اور کمیونٹی سے کیسے بات کروں گا جن کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں، میں تو اسی مندر میں پلا بڑا ہوں، وہ سب میرے نانا کو جانتے ہیں، میری ماں کو جانتے ہیں، اور اب مجھے بھی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان اور آپ کی بیوی کا رد عمل کیسا تھا؟ وہ چیز جس سے آپ سب سے زیادہ ڈرتے تھے؟ اسی وجہ کے خاطر تو میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میں کس صورتحال میں ہوں۔ مجھے پتا تھا سب سے پہلے میری بیوی اسے قبول نہیں کرے گی، اور اس کا خاندان بھی بالکل قبول نہیں کرے گا، میرا اپنا خاندان بھی قبول نہیں کرے گا، میرے والد میری والدہ سبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے۔ مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کوئی خوش نہیں ہوگا، لہٰذا ایک طرح سے زندہ رہنے کی ترکیب کے طور پر میں اسے جتنا ممکن ہو چھپانے کی کوشش کرتا رہا۔ میں لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر روزہ رکھتا تھا تو کسی کو نہیں بتاتا تھا، میں بہانے بناتا تھا جیسے میری ڈاکٹر سے ملاقات ہے بعد میں، یا مجھے خالی پیٹ رہنا ہے۔ میں یوں ظاہر کرتا کہ میں کچھ پی رہا ہوں حالانکہ نہیں پیتا تھا۔ کافی عرصے تک میں نے سب کچھ چھپائے رکھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں لاؤں گا، اور اگر میں ایک بہتر انسان بن گیا، یا اگر وہ دیکھتی کہ ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو رہا ہے، تو وہ شاید مجھ سے پوچھتی ارے اب تم اتنے اچھے شوہر کیسے بن گئے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا
ہر چھوٹی سی تبدیلی مجھے بہت ہی زیادہ احتیاط سے لانی پڑتی تھی. مثلا نماز پڑھنا، فجر کے وقت اٹھنا. میں کتنا خاموش رہ سکتا تھا، کوئی آواز نہ ہو. اور اب بھی یہ کچھ مزاحیہ لگتا ہے، لوگ ہنستے ہیں جب میرا الارم بجتا ہے. میں ٹرینڈ ہوں، تو جیسے میں فوراً اٹھ کر پہلی بیپ ختم ہونے سے پہلے ہی الارم بند کر دیتا ہوں. تو یعنی الارم بجتا ہے ٹی 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 ٹی، تو میں فوراً ٹی تو میں اسے بند کر دیتا ہوں. جب میری بیوی کو پتا چلنا شروع ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کی وجہ سے روزہ رکھتا ہوں اور شراب نہیں پیتا، اور میں نے اسے کہا کہ وہ سور کے گوشت سے پرہیز کرے، تو وہ اسلام کے خلاف ہو گئی. اس نے اسلام پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ ایسی چیزیں تلاش کرے جن سے میں اسلام چھوڑ دوں. اور پھر شروع میں سب کچھ کسی حد تک ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی. ہاں بالکل. تو میرے ارد گرد جو بھی عورتیں تھیں وہ جب میرا چہرہ دیکھتی تھیں تو کہتی تھیں تم اسامہ بن لادن جیسے لگتے ہو، اگر تمہیں داعش میں شامل ہونا ہے تو پھر جاپان میں کیا کر رہے ہو؟ چہرہ صاف کرو، تم گندے لگ رہے ہو، تمہیں شیو کرنا چاہیے، کیا تمہیں ریزر خرید کے دوں؟ اور یہ ہر ملاقات پر ہوتا ہے. تو ہر بار معاف کیجیے ٹھیک گا ہے کوئی مجھے. بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا. تو پھر آپ کی بیوی مسلمان کیسے بنی؟ تو دوبارہ حالات بہت خراب ہونے لگے. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم علیحدگی پر بات کر رہے تھے. ظاہر ہے میں نہیں چاہتا تھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں علیحدہ نہیں ہونا، لیکن تم کہیں اور جا کر رہ سکتے ہو. تم الگ کمرے میں رہ لو یا الگ فلیٹ لے لو اور وہاں مسلمان بن کر رہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، قانونی طور پر ہم شادی شدہ رہیں گے. تم بچوں سے ویکینڈ پر مل سکتے ہو، لیکن تم بس مسلمان بن کر کہیں اور رہو، ہمیں اس میں مت گھسیٹو، تم ہماری زندگی مشکل بنا رہے ہو. حالات خراب ہو گئے، ہم ہمیشہ لڑتے رہتے. مجھے یاد ہے ایک رات میں گھر واپس آیا اور ہم دوسری منزل پر رہتے تھے. میں اپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں کے نیچے پہنچا اور میرے پاس پہلی سیڑھی چڑھنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اور میں سیڑھیوں کے سامنے کھڑا تھا اور بس بہت تھک گیا تھا. میں لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اپنے عقیدے کا دفاع کرتے کرتے تھک گیا تھا، لوگوں کے چہرہ صاف کرو کہنے سے تنگ آ گیا تھا، میں بہت سی چیزوں سے تھک گیا تھا. اور وہیں کھڑا ہو کر پہلی بار میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. میں نے کہا یا اللہ میں اب مزید یہ سب نہیں کر سکتا، جو بھی میرے لیے بہتر ہے وہی کر دے. اگر میری بیوی کے ساتھ بہتر ہے تو ہمارے درمیان صلح کر دے، اور اگر نہیں تو پھر مجھے کچھ بہتر عطا کر دے. لیکن اب میں نہیں کر سکتا، میں واقعی بہت تھک گیا ہوں. اسی وقت یہ کورونا کے شروع کے دنوں میں تھا، شاید 5واں دن تھا یا کچھ ایسا ہی، جب جو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو بگڑتے ہیں ان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب ہم خبروں میں دیکھ رہے تھے اتنے سارے لوگ مر رہے ہیں اور اسپتال بھر چکے ہیں، یعنی اسپتالوں میں اب گنجائش نہیں بچی تھی. یہ خوف کی انتہا تھی. ہر کوئی کورونا سے ڈرا ہوا تھا اور شروع میں ہی مجھے کورونا ہو گیا. تو یہ وہ وقت تھا جب اگر کسی کو کورونا ہو جاتا تو اسپتال اسے داخل نہیں کرتے تھے اور ایمبولینس بھی اسے لینے نہیں آتی تھی. آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ آپ کو کورونا ہے، کیونکہ ابھی بھی ایک اس سے بدنامی جڑی ہوئی تھی جیسے آپ کو کوئی خطرناک طاعون ہو گیا ہو. تو کچھ دنوں کے لیے میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا اور نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن میں ٹھیک ہونے لگا، مگر جیسے میں ٹھیک ہو رہا تھا میری بیوی بیمار ہو گئی. میرا بخار بالکل بھی کم نہیں ہو رہا تھا، میں مسلسل کھانس رہی تھی، مجھے کوئی ٹیسٹ یا اسمیل محسوس نہیں ہو رہی تھی. میرے ارد گرد کے لوگ ڈر گئے تھے، مجھے آئسولیٹڈ رہنا پڑا. مجھے محسوس ہوا کہ یہ کھانسی کچھ عجیب قسم کی ہے. مجھے عجیب خیالات آنے لگ گئے تھے کہ اگر میری طبیعت ایسی ہی رہی تو شاید میں جلد ہی مر جاؤں گی. مجھے خوف تھا کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کو پھر دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی. اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اچھا تو اب 2 ہفتے ہو چکے ہیں اور اس کی طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے، اس کی کھانسی بڑھ رہی ہے. پھر 3 ہفتے ہو گئے ہیں اور لگ رہا تھا ٹھیک ہے کہ یہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا. اور پھر میری نظر سے دیکھو تو میں فکر مند تھا، تو اس کی آکسیجن لیول ابھی بھی قابل قبول تھی، تو میں بہت زیادہ پریشان نہیں تھا مگر فکر مند تھا. یہاں تک کہ میرے ہسبینڈ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن مجھ میں بہتری نہیں آ رہی تھی، جو کہ مجھے بہت فکر میں مبتلا کر رہی تھی. اور کیونکہ میں کمرے میں آئسولیٹڈ تھی اس لیے کسی کو نہیں دیکھ پا رہی تھی. اور پھر اچانک میں اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی تھی، کیونکہ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی. میرے ذہن میں کچھ زیادہ ہی برے خیالات پیدا ہونے لگ گئے تھے، جیسے کہ میں کچھ ہی دن میں مرنے والی ہوں. پھر اچانک ایک دن بغیر کسی تمہید کے اس نے مجھ سے کہا کہ سنو، تو شہادت پڑھنے کے لیے 2 لوگ 2 گواہ درکار ہوتے ہیں، ہے نا؟ میں حیران ہو گیا، کیا؟ میں نے کہا یہ سوال تم کسی دوست کے لیے پوچھ رہی ہو؟ تو یہ بولی نہیں، اپنے لیے. میں نے کہا کیا شہادت 2 گواہ؟ ہاں کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ اگر میں واقعی میں مرنے والی تھی، ویسے تو میں کہتی رہتی تھی کہ مجھے مسلمان نہیں ہونا، میں شہادہ لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب وقت کھیل یا مذاق کا بالکل بھی نہیں تھا، تو اسی لیے میں نے ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا. اور یہ میری طرف دیکھ کر بولی ہاں اگر میں مر جاؤں
तो मैं तुम और बच्चों से अलग नहीं जाना चाहती। अगर मैं मरी तो मैं वहीं जाना चाहती हूँ जहाँ तुम लोग जाओ। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि ल्यूकी आओ, इधर आओ बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो अभी बच्चा था तो शायद ये गवाही शुमार ना हो, मगर कोरोना का वक्त था, लॉकडाउन चल रहा था, हम यही कर सकते थे। मैंने कहा मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ गवाह बनो। तो हम दोनों वहाँ खड़े हुए और इसने करंटीना वाले कमरे से ही शहादत पढ़ी और बस वो लम्हा मुकम्मल हो गया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो, और ऐसा लग रहा था कि अब मर भी जाऊं तो भी ठीक है। लेकिन मैं मरी नहीं और शायद मैं उस हद तक बीमार नहीं थी कि इससे मर जाऊं। लेकिन फिर भी मुझे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे दिलो दिमाग से बोझ उतर गया हो। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि मैं अल्लाह पर ईमान ले आई थी। कई हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि रुको जरा, मैंने तो हार मान ली थी और 2 हफ्तों में सब कुछ बदल गया। ऐसे तो मुझे 8 साल पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। मैं सोचने लगा इतने सालों से क्या कर रहा था, कितने घंटे जाया कर दिए मैंने। आप नेकियां जमा कर रहे थे। बहुत सी नेकियां। सारा वक्त, हाँ सारा वक्त। अगर कोई सबक है जो कोई इससे सीख सकता है तो वो ये है कि जब लोग मुझसे इस्लाम कबूल करने की कहानी पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरी कहानी इतनी अहम नहीं है। सबसे अहम तब्दीली की कहानी मेरी बीवी की है, क्योंकि मैं 8 साल तक कुछ नहीं कर सका। मुझे कई मुश्किलात का सामना हुआ इस रिश्ते में, और मुझे सिर्फ ये करना था कि मैं हार मान लूं और कहूं, ए अल्लाह, या अल्लाह बराए करम ये मामला मेरे हाथों से निकाल ले, मैं नहीं कर सकता। और फिर 2 हफ्ते बाद मेरे लिए ये सब कुछ इतना अचानक था और मुझे काफी वक्त लगा ये समझने में कि वो मुसलमान हो चुकी है। और मैं जब फजर के वक्त उठता था और सोचता था क्या मैं इसे जगाऊं या नहीं, फिर सोचूं कि क्या क्या मैं इसे सोने दूं? अगर मैं इसे जगा दूं तो कहीं ये नाराज ना हो जाए, क्या ये मुसलमान हो गई है, ये सच है? लेकिन मैं आहिस्ता से झुकता हूँ और ये आंखें खोल कर कहती है, फजर। मैंने कहा हाँ। तो फिर हम नमाज पढ़ते। आप बरसों से एक खास सकाफत का हिस्सा थे, आपके रिश्तेदार और प्यारे भी। आप मुसलमानों की कम्युनिटी के लिए अजनबी थे। क्या आपके लिए मुश्किल नहीं था उन चीजों को छोड़ना जिनके आप आदी थे? हाँ, बहुत मुश्किल था। मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, चाहे वो मेरा पैसा हो, मेरा वक्त हो, मेरी तवानाई, यहाँ तक कि मेरे दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात भी। लेकिन जब मैंने वो दुनिया छोड़ी तो मेरे पास कुछ बाकी नहीं था। मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता था, मुझे कोई और कारोबार नहीं आता था, मेरे पास कोई और आला तालीमी डिग्री नहीं थी या किसी और शोबे का इल्म वाकई नहीं था। हाँ, ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं हमेशा एक चीज को याद रखता ही था, वो ये कि अल्लाह का फरमान है, अगर तुम मेरी खातिर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें उससे भी बेहतर अता करूंगा। तो मेरे दाएं हाथ में ईमान था और बाएं हाथ में मेरी दुनिया की सारी चीजें थी, और मुझे बस छोड़ देना था और यकीन रखना था कि अल्लाह रास्ता निकाल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाकई ईमान से कहता हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये यकीन, ये ईमान डाल दिया, और बस यही सब कुछ था। मुस्लिम होने के बाद मुझे लगता था मैं ज्यादा खुले दिल की मालिक हो गई हूँ। शायद खुद को आजाद भी महसूस करती थी क्योंकि अब हम एक मुस्लिम फैमिली थे, तो ऐसा लगता था कि हमें कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए, दोस्तों से भी मिलना चाहिए, और ये सब हमें अपने बच्चों के लिए भी करना चाहिए। मुझे पता था कि मेरे अंदर अभी भी कुछ अपने ख्यालात मौजूद थे, और जापान में तो ऐसी सोच के साथ रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुझे लगा ये सब किसी न किसी तरह पार करना होगा मुझे। जब ये मुसलमान हुई तो इसने मेरे साथ पहला रमजान गुजारा। मेरा रमजान हमेशा बहुत तन्हा मैं समझ सकती हूँ। बहुत तन्हा और खामोश होता था। ये बहुत ही मुश्किल और कठिन और तन्हाई भरा वक्त होता था। आप अकेले सहरी करते हैं, अफ्तार अकेले करते हैं, और ये किसी तरह का लुत्फ नहीं देता था। दूसरी तरफ ये इंस्टाग्राम पर थी और उसमें तस्वीरें देख रही थी जहां लोग बड़े खूबसूरत अफ्तार सजाए बैठे हैं, इफ्तार पार्टीज हो रही हैं, और लोग रमजान को एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। और ये मुझसे नाराज हो गई और कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा रमजान चाहती हूँ। कह रही थी कि ये रमजान तो बिल्कुल बुरा है। तो उस वक्त से लेकर अब तक ये जेडीसी के साथ काम कर रही है। हम उसमें शामिल हो गए और अब यही हैं, जापान मुस्लिम एसोसिएशन JMA में हम उसका हिस्सा हैं, और हम मदद करते हैं टोक्यो के इलाके में मुख्तलिफ तकरीबात में, यहाँ जेडीसी के साथ, और अपने मकामी मस्जिद योकोहामा में भी। आप दोनों एक दूसरे में सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं? मैं इसमें बहुत सारी चीजों को पसंद करता हूँ, और जब से हम मिले हैं बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये फितरती तौर पर करती थी, जो एक मुसलमान को करनी चाहिए। मैंने बताया था कि मैं एक इनकलाबी अमरीकी पस मंजर से आता हूँ, जहाँ अगर कोई मुझे कहे कि मैं क्या करूँ तो मेरा पहला रद्द अमल होता है, हाँ छोड़ो यार, तुम्हें क्या, हाँ यहाँ से निकल जाओ, चाहे वो मेरे वालिदैन ही क्यों ना हो।
استغفر اللہ. لیکن اس کے ساتھ یہ ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس نے کبھی محسوس کیا ہو کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن اس نے ہمیشہ اچھا رویہ رکھا اور میں اس بات کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ ہمیشہ خاندان کے گرد مرکوز رہی، ہمیشہ ہمارے بچوں کا خیال رکھتی ہے اور ان کی زندگیوں میں بہت شامل رہی. میں اس بات کی بہت قدر کرتا ہوں.